عمران خان کے زوال کی کہانی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر رسمی رخصتی اور گزشتہ 48 گھنٹوں میں رونما ہونے والے واقعات کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور یہ اس وقت ختم ہوا جب سابق وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے متفقہ فیصلے کی خلاف ورزی کے ممکنہ نتائج کے بارے میں بتایا گیا۔ جس چیز نے سب کو حیران کر دیا وہ 3 اپریل تھا، سرپرائز جس کا نتیجہ دراصل حکومت کے خاتمے کی صورت میں نکلا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر کے 3 اپریل کے فیصلے کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دینے کے بعد آئین کے آرٹیکل 5 کو آخری حربے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ان کی قانونی یا سیاسی ٹیم کے عظیم خیال نے مہلک نقصان پہنچایا۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے کہ ہفتے کے روز عمران خان کو بالآخر یہ بتا دیا گیا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی صورت میں وہ اور ان کی ٹیم نہ صرف توہین عدالت کا سامنا کر سکتی ہے بلکہ آرٹیکل 190 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ اپنے حکم پر عمل درآمد نہ ہونے کی اطلاع کے بعد نصف شب سے پہلے سپریم کورٹ کی عمارت پہنچ گئی، اور تاریخ میں پہلی بار عدالت فوری سماعت کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار تھی۔ اس طرح عمران خان کے پاس صرف 2 ہی راستے رہ گئے تھے، یا تو وہ خود استعفیٰ دے دیں یا عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے باہر نکل جائیں، کیونکہ گجرات کے چودھریوں کے علاوہ ان کے تمام اتحادیوں کے 28 مارچ تک مشترکہ اپوزیشن میں شامل ہونے کے بعد وہ پہلے ہی ایوان کی اکثریت کھو چکے تھے۔ غالباً سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی تنہا آواز تھی جس نے انہیں استعفیٰ دینے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں اور یہ اقلیتی حکومت ہے۔ یہ 28 مارچ تک صاف ہو گیا تھا کہ متنازع سفارتی کیبل بیانیہ بھی عوام میں فروخت ہو سکتا ہے، لیکن ریاست کے اعلیٰ آپریٹرز میں نہیں، اور ذرائع نے کہا کہ وہ اس بات سے بھی متفق نہیں ہے جس طرح سے یہ مسئلہ عوامی بحث بن گیا۔ اچھی طرح جانتے ہوئے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، انہوں نے امریکہ مخالف کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا، جس کی ہمیشہ اپنی سیاسی اہمیت ہوتی ہے، خاص طور پر اس کے مضبوط حلقے یعنی خیبر پختونخوا کے میں۔ شاید عمران خان توقع کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی خاموشی توڑ دے گی، یا کم از کم سفارتی کیبل پر اپنی غیر جانبدارانہ پوزیشن ختم کر دے گی، لیکن انہوں نے پہلے ہی اس کے بارے میں اپنا نظریہ بنا لیا تھا اور عدم اعتماد کے ووٹ پر اپنی غیر جانبدارانہ پوزیشن برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، جس نے عمران خان کو کسی حد تک پریشان کیا۔ اگر وزیر اعظم نے 27 مارچ کو عوامی سطح پر اسے لہرانے اور اس دن قومی اسمبلی میں اعتراضات اٹھانے کے بجائے اس خط کا متن اسپیکر کے ساتھ شیئر کیا ہوتا تو وہ بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے۔ 3 اپریل تک عمران خان کی حکومت MQM پاکستان، BAP اور دیگر چھوٹے گروپوں کی حمایت کے بغیر تھی، یہاں تک کہ مسلم لیگ کاف کے 2 MNAs نے بھی اپوزیشن کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ PTI کے تقریباً 22 MNAs جنہوں نے اپوزیشن کے طور پر اپنا ووٹ بھی نہیں ڈالا، پہلے ہی کافی ووٹ تھے، ان کی جانب سے آخری غلطی ہفتے کو ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔